وسلم کان علم عائشہ اکثر من علمہن، حضور نے فرمایا کہ اگر میری ساری امت کی عورتوں کے علم کو جمع کر لیا جائے اور بشمول میری بقیہ ساری ازواج کے، فرمایا سب کے علم کو اگر جمع کر لیا جائے، کان علم عائشہ اکثر من علمہن، تو عائشہ صدیقہ کا علم ساری امت کی عورتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ وہ خاص حکمت ہو سکتی ہے جس کی بنا پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی وساطت کے ساتھ حضور کے 2210 فرمان امت مسلمہ کو نصیب ہو سکے، حالانکہ بقیہ ساری ازواج کی روایت 612 بنتی ہے۔ اب بات سمجھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، اس بات کو یاد رکھ لیں کہ حضور کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ بولیے مومنوں کی، بولیے نا مومنوں کی۔ قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا یہ نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں جو ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں، ان کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور صرف اس بات کو یاد رکھیے گا، ہماری جسمانی مائیں جو ہیں، کون سی مائیں؟ جسمانی، ان کا یہ درجہ ہے، اللہ کریم کے حبیب نے بیان فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری جنت جو ہے وہ تمہاری جسمانی ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اور جسمانی ماں یاد رکھو صرف مومن ہونے کی شرط ہے اگر اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ جسمانی ماں جو ہے وہ بے نماز بھی ہو پھر بھی اولاد کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ وہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار نہ بھی ہو، بڑی بڑی لمبی تہجدیں نہ بھی پڑھے، وہ جس طرح کے عالم میں بھی ہو ظاہری طور پر، اولاد کے لیے جنت ماں کے پاؤں کے اندر ہے۔ لیکن یاد رکھ لو، جس طرح جسم اور روح کا آپس کے اندر کوئی جوڑ اور موازنہ نہیں ہے، جسم ہمیشہ بدی چاہتا ہے، روح ہمیشہ نیکی چاہتی ہے، جسم ہمیشہ حقارت میں رہتا ہے، روح ہمیشہ بلندی پہ رہتی ہے۔ جس طرح جسم اور روح کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا نا، اسی طرح جسمانی ماں کا اور روحانی ماں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اگر میری اور تیری جسمانی ماں کو، جس کے جسم سے ہم پیدا ہوئے، اگر اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھائے، اگر اس کو کوئی لفظ غلط بول دے، اگر اس کی شان میں کوئی توہین اور گستاخی کر دے، تو لوگ تلواریں آج بھی نکال لیتے ہیں، گنے آج بھی نکال لیتے ہیں، کلاشنکوفیں آج بھی نکال آتی ہیں کہ خبردار میری ماں کو بات کون کرے گا، میری ماں کو یہ لفظ کون بولے گا، میری ماں کی عزت کے اوپر حملہ کون کرے گا۔ اگر اپنی جسمانی ماں کا اتنا ادب کرتے ہو، اتنا احترام کرتے ہو، اتنی عزت کرتے ہو، اتنی رسپیکٹ دیتے ہو، تو یاد رکھ لینا جس طرح جسم اور روح کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، جسمانی رشتوں کے اندر، روحانی رشتوں کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر آج حضور کی ازواج کی طرف کسی کی کوئی غلط زبان اٹھے تو امت کا حق ہے کہ امت غیرت میں آ کر اس شخص کی زبان کو بند کر دے، علم کے زور کے ساتھ، دلائل کے زور کے ساتھ ان کو اس بات کو سمجھائے کہ یہ حضور کی جتنی بھی ازواج ہیں ان کو اللہ نے ہماری مائیں بنایا ہے، اللہ نے ہماری مائیں بنایا ہے۔ میں نے اگلے دن بھی تراویح کے بعد عرض کیا تھا، لوگ اپنے اپنے جو نسبی رشتے ہیں ان کے نام پر تو خرچ کرنے کا رجحان ہو گیا ہے، مگر ہم لوگ اہل بیت رسول کو بھول گئے اور صحابہ رسول کو ہم بھول گئے۔ روحانی رشتوں کے نام پر جو ہے وہ خرچ کرنے کا طریقہ سیکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ سارے مومنوں کی، بولیے سارے مومنوں کی مائیں ہیں، اور جسے ایک ماں جس کے جسم سے ہم پیدا ہوئے اس کا تقدس ہے، اس سے کروڑ گنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج کا ہمارے اوپر حق ہے جو کہ ہماری روحانی مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیاز عطا فرمائے، دلائل قرآن مجید کے میرے سامنے ہیں۔ ایک جملے میں بس بات کو ختم کرنے لگا ہوں، نکاح کے معاملے میں یاد رکھ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ پاک نے امتیاز عطا فرمائے ان میں سے یہ بھی ہے کہ گواہوں کی پابندی امت کے لیے لازم ہے، حضور کے لیے لازم نہ تھی۔ حضور کے لیے گواہوں کی پابندی بھی نکاح میں لازم نہ تھی، حضور کے لیے ایجاب و قبول کرنا بھی لازم نہ تھا۔ عقد نکاح جس کو کہتے ہیں حضور نے کیے ہیں تاکہ امت کو طریقہ مل جائے، یاد رکھ لینا۔ حضور کے لیے عقد کرنا بھی لازم نہ تھا، گواہوں کا ہونا بھی لازم نہ تھا۔ بھائی کس کے لیے گواہ چاہتے ہو؟ اس کے لیے جس کے اوپر اللہ کی وحی اترتی ہے،
اس کے لیے کون گواہ مانگے گا؟ حضور کے لیے یہ بھی لازم نہ تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت جو اللہ کریم نے عطا فرمائی، فرمایا اس بات کو یاد رکھ لینا، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ بلا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. یہ صرف حضور کو اجازت دیا، فرمایا جب حضور ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کر جائیں، کوئی بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار یا دنیا دار ہو، کروڑوں اربوں کا مالک ہو، اس کی بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کا خامد دنیا سے چلا جائے، 4 مہینے اور 10 دن کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. 4.5 مہینے کے بعد جس سے چاہے وہ نکاح کرے، مگر فرمایا خبردار ہو جاؤ، حضور جب دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کر جائیں گے، وما کان لکم، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے امت مسلمہ، ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کی بیویوں سے نکاح کر کے حضور کو اذیت نہیں دے سکتے. صرف حضور کی بیویوں کا یہ اعزاز تھا کہ حضور کے وصال کے بعد ان سے نکاح کرنا جائز نہ تھا، اور اس کے لیے قرآن کی وحی اللہ پاک نے نازل کی، اپنا کلام نازل فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے معاملے میں اللہ کریم نے بے شمار امتیازات عطا فرمائے، اور ایک مقام پر اسی سورہ الاحزاب میں فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، فرمایا حبیب یہ جو ہم نے آپ کو نکاح کی امتیازات عطا فرمایا خالصۃ لک، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں، آپ کے ساتھ خاص ہے، من دون المؤمنین، دوسرے مومنوں کو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اصلاح کے نکاح کے معاملات میں اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں کوئی کنفیوژن تھا تو الحمدللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا دور ہو گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ.